تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی شخص اپنے لیے چلنے کا راستہ، عادات، رویے، رسوم، تقویم، عادات، تمدن، طرز زیست اور انداز معاشرت بالکل منفرد اپنا ہی رکھے اور اس طرح وہ زندگی گزارے۔ ایسا کسی بھی معاشرت میں نہیں پایا جاتا، چاہے وہ کفر کی معاشرت ہے یا اسلامی معاشرت ہے یا کوئی دینی معاشرت ہے۔ اگر کوئی چند لوگ جنگلوں میں مل کے رہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی مشترکات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب یہ طے ہے، انسانی تباہی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے روز و شب کے معمولات مرتب کرتا ہے، تو پھر اس کو بہترین، کامل، اکمل اور مکمل اور خوبصورت نمونہ جو زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ زندگی ہے، جو اللہ کی منزل کردہ کتاب قرآن مجید کے بتائے ہوئے اسلوب کے، طریق کے، اس اتری ہوئی تھیوری کے عین مطابق عملی مشق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے بارے میں تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھتے والے، اگر تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، طرز زندگی ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں قرآن نے حکم دیا وہاں حضور پائے جائیں گے، اور جہاں سے قرآن نے روکا وہاں آپ کو حضور نہیں ملیں گے۔ تو قرآن کی عملی تفسیر اور خوبصورت نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے، اور یہ حضور کا نقشہ، سیرت کا نقشہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے کردار کو، رویوں کو، عادات کو، خصائل کو، طرز زیست کو، انداز معاشرت کو اس کی بیوی سے بہتر نہیں جان سکتا، چونکہ انسان یہاں اپنی حقیقی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ خلیق ہے اور بہت خوش مزاج ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو۔ جن دنوں کے اندر الیکشن کا ڈرامہ لگتا ہے تو اگر کوئی شخص ووٹ مانگنے آیا ہے اور بڑی نرمی سے، لجاجت سے، میٹھے دل آویز لہجے میں آپ سے مخاطبت کرتا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ اس کا حقیقی طریق ہے یا یہ اس کا معروضی رویہ ہے، کیونکہ سیرت جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے، اصلی حالت کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیے، جب فرعون نے جادوگر بلا لیے اور حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے ایک میدان میں سب جمع ہوئے تو ان کے ساتھ جو رسیاں تھیں انہوں نے جب وہ پھینکی تو وہ لگ رہا تھا جس طرح یہ لہراتے ہوئے سانپ ہیں، تو کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دیجئے، تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجئے، اب اس کو ہم اب اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں، یعنی اصلی حالت تو عصا ہے، یہ اس کی حیت مقلوبہ تھی جو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تبدیل ہوئی۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اب اس کو اس کی حقیقی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں۔ تو وہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی اصلی حالت کے لیے وہ سیرت کا لفظ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ تو کسی شخص کی حقیقی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے، اور حقیقی حالت کہاں معلوم ہوگی؟ وہ اس کے بے تکلف دوستوں میں معلوم ہوگی، اس کے خاندان کے لوگ بتائیں گے، اس کے قریبی لوگ بتائیں گے، اور بیوی سے بڑھ کر کون ہے جو کسی شخص کی حقیقی حالت کو بیان کر سکتا ہے۔ تو ام المومنین جب حضور کی سیرت کا نقشہ بیان کرتی ہیں تو کتنی ان کی بات دل کو لگتی ہے، اور کیا انہوں نے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے جامع انداز کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، میں تمہیں ایک ایک بات کیا بتاؤں، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن کمالات سے مزین کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے، جن اخلاق کا حامل کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ قرآن جن امور سے منع کرتا ہے تو آپ کو شمع بھر بھی وہ چیز یہاں نہیں ملے گی، یہاں نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ کان خلقہ القرآن۔ اب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان سے بھی حضور کا
سیرت نامہ حضور کو اسوہ انور پوچھتے ہیں، پہلی وحی کے نزول پر حضور کے قلب اطہر پر جو ایک کیفیت آئی قرآن کے نزول کے بعد، ظاہر ہے یہ قرآن تو اگر پتھروں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی قرآن مجید کو برداشت نہ کر پاتے۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا، ورنہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ بھی اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، شک ہو جاتے، گوارا نہ کر پاتے۔ لیکن بہرحال اس کی کیفیت تو تھی جو حضور کے قلب اطہر پر آئی، تو آقا کریم نے گھر آ کر کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو جملے کہے وہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان بھی ہے۔ 6 چیزیں، ایک روایت میں 5 چیزیں، ایک روایت میں 6 چیزیں آتی ہیں، سیر کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، باقی کتب حدیث میں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس کیفیت پر ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ ان کے تلخ نامناسب رویوں کے باوجود درست ہے، اور فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ کھردرے نامناسب رویوں کے باوجود وہ اپنی زبان کو ان کے حوالے سے کنٹرول کرے، وہ ان کو کوئی ایذا نہ دے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے، سوائے اس کے کہ جب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے امور آپ کو لاحق ہوں کہ جو آپ برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر ایک حد تک آپ کو فاصلے مات احتیاط کرنے، احتیاط برتنے کی ضرورت، اس کی تو اجازت ہے، لیکن صلہ رحمی کے ضابطے توڑ دینا اور قطع تعلقی کر دینا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے ہمیں نہیں دی ہے، اور اللہ کے محبوب اس کی مثال ہیں۔ آقا کریم کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں، کانٹے لا کے جنگلوں سے حضور کی راہوں میں بکھیرے، ام جمیل رشتے میں چچی لگتی تھی، ابو لہب نے حضور کے لیے کیسے کیسے نازیبا کلمات کہے، تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا، گڑے کھودے گئے حضور کی راہوں۔ آقا کریم سجدے میں سر انور رکھے ہوئے ہیں، اوجریاں ڈال دی گئی، گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک دیے گئے، اور آپ نے صرف اتنا کہا قریش یہ حق مجاورت ہے جو تم ادا کر رہے ہو، ہمسائیگی کے یہ حق ہوتے ہیں جو تم ادا کر رہے ہو۔ لیکن اب دیکھیے یہاں حسن سلوک کا رنگ، کہ جب حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اتریں گی۔ آقا کریم نے فرمایا سب کو بلاؤ، بلایا گیا تو فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو لجاجت بھرے لہجے میں بولے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں، باقی شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنا کیا ہوا سارا یاد تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا، وما اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جو برادران یوسف نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا، ذرا اس کا نقشہ، اس کا تصور بھی ذہن میں آئے تو انسان کب کپا اٹھتا ہے کہ چاند جیسا بھائی کنویں میں پھینک دیا، پھر مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض بیچ دیا، اور آج جب وہ عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غلہ نہیں ہے اور ہم بھوک سے، افلاس سے، فاقوں سے جان کی بازی ہار رہے ہیں، تو ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ہمارے اوپر مہربانی کیجئے، تو تب بولے حال علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوا کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو ان کے خیال میں تو یوسف ایک بھولی بسری داستان ہو گئی، اور واقعہ کنان کا ہے، عزیز مصر اور اس کی زبان سے یوسف کا تذکرہ یہ کیسے جانتا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ دماغی قوا حرکت میں آئے کہ عزیز مصر وہ بچپن کی کہانی، 40-45 برس بیت گئے اس بات، اور یہ کیا بول رہے ہیں، اور پھر تصور میں معصوم یوسف کے خد و خال ابھرنے لگے، اور عزیز مصر کے چہرے کی مشابہت ان خد و خال سے ملتی ہوئی دیکھ کر کے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں؟ کالا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف۔ اب حضرت یوسف پردہ گرا کے چلے جاتے
اور ہیجان کے اندر جو بھائی مبتلا ہوتے وہ ہیجان جان لیوا ہوتا. لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جب عزیز مصر کے روپ میں کھڑے اور کہا میں ہی یوسف، اور یہ وہی تھے جنہوں نے اسی پاکیزہ وجود کو کنویں میں پھینکا تھا، اور آج یہ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی سوالی بن کے حاضر. اور جب یہ ساری کہانی تشت ازبام ہوتی ہے اور انہیں سمجھ آتی ہے یہ تو جسے کنویں میں پھینکا تھا وہ یہاں کھڑا ہے، تو اب ان کے اوپر کیا کیفیت گزری ہو. ان کو کوئی سزا نہ دی جاتی، صرف تھوڑا انتظار کروا لیا جاتا تو جان لیوا ثابت ہوتا. اس ہیجان انگیز لمحوں کو تھوڑی سی طوالت دے دی جاتی تو یہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. لیکن کریم یوسف علیہ السلام کا مزاج دیکھیے. آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم، بے فکر ہو جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے. تو کہا آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. تو یہ حضور کی سیرت کا ایک عنوان ہے جو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی، اور یہ برجستہ بیان کیا. ظاہر ہے یہ حضور کی زندگی کا لازمی حصہ تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے انہیں دیکھا تھا. دوسری بات جو ام المؤمنین نے حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمائی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے. اللہ اکبر. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال اوروں کے لیے جینا ہے. انسان اشرف مخلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اس بنیادی نقطے سے ہی آگاہ نہ ہو. آپ نے کبھی درختوں کو بھی اپنا پھل کھاتے نہیں دیکھا ہوگا. اپنی چھاؤں میں درخت خود نہیں بیٹھتے، خود جلستے ہیں کڑکتی دھوپ میں، اور اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ہی ٹھنڈک اور آسودگی دیتے. آپ نے جانوروں کو اپنا دودھ پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اوروں کے لیے دان کرتے ہیں. تو وہ اشرف المخلوقات کاہے کا ہو سکتا ہے جو خود غرض اپنے لیے ہی جیتا ہے اور اوروں کے لیے کبھی اس کے دل میں کوئی ایسی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی. تو اشرف تبھی ہوگا جو اوروں کے لیے نافع ہوگا. خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے جو اوروں کے لیے بہتر ہے. تو فرمایا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت آپ کرتے ہیں. ہم تو خود امیر بننے کے لیے اور امیر سے امیر تر بننے کے لیے، امیر تر سے امیر ترین بننے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے. لیکن جو کریم اور شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے، خیر بانٹنے کے لیے، لوگوں کے دکھ کم کرنے کے لیے جیتے ہیں. ہم تو صرف کھانے پینے عیش و عشرت کرنے کے لیے، خاندان شریکہ برادری دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، بہت اونچے چلے گئے ہیں اور تم حقیر اور کمزور ہو، ہم تو اسی چکر میں رہتے ہیں. لیکن جو انسانی قدروں سے آگاہ ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا التزام رکھتے ہیں کہ اوروں کے لیے جیا جائے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا کہ رزق کمانے کی 3 نیات ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے. اگر ان نیات کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے تو وہ عین دین اور عبادت ہے. سب سے پہلا مقصد رزق کمانے کا اور نیت جس کا استحضار، جس کا جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے، جو نیت جڑی ہو ہمارے رزق کے کمانے کے ساتھ کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا. اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ میری ضرورتیں جو میرے ساتھ جڑی ہیں اگر میں خود کماؤں گا نہیں تو مجھے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو یہ ہے پہلا مقصد رزق کمانے کا کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا. دوسرا مقصد، اللہ مجھے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق دے تو میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. یعنی اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمائی کی جائے. یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہو. تیسری نیت کہ اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر مجھے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، بے وگاں ہیں، جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ ملا تو میں ان کی ضرورت کو پورا کروں. یہ مقصد 3 ہیں رزق کمانے کے.
اگر رزق جمع کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، یا اور مقاصد شر اگر ملحوظ ہیں اور ان کے لیے رزق کمایا جا رہا ہے، تو وہ حلال رزق بھی وبال ہے۔ لیکن اگر ان تین نیتوں کے ساتھ حلال رزق کمایا جائے تو وہ رزق باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں۔ چوتھی بات، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز۔ مہمان نوازی یہ صالح اور پاکیزہ فطرت لوگوں کا مزاج ہے، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے آ کے کھاتا ہے۔ اپنی قسمت کا کھانا، آپ کی قسمت نہیں اٹھا کے لے گیا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ اور پچھلے دن پر مہمان ہے تو پھر مہمان کی تکریم اس ایمان کی علامت ہے، اس ایمان کی پہچان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ویسے بھی جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو لباس دے کے، کسی کی ضرورت کی تکمیل کر کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے میں بہتر جانتا ہوں کہ کسی حاجت مند کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلا جائے۔ اتنی بڑی بات ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، لیکن اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم آپ چلتے ہیں تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو۔ فقیر تو یہی کہتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ اچھا لگتا ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے اور لوگ عزت نفس کے ساتھ وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہیں اور ضرورت کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی ریاستیں، چلے، محنتیں، شب و روز کی سخاوتیں اور دیگر جو امور ہیں وہ سب آدھے زمرے میں آتا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا وصف نمایاں جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی حضور نے ایک کیفیت بیان کی، تو آپ کہنے لگی کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، اور پھر فرمایا وتقری الضیف، جس کا آپ لوگوں کو مہمان نوازی کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر 5واں وصف حضور کا بیان کیا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندر جھوٹ کدھر سے در آیا؟ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، کمال اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ جو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، مقاومت میں مقابل آ گئے، مخالفت کی، کیا کچھ نہیں کیا، تلواریں اٹھائیں مقابلے میں، قتل کے منصوبے تیار کیے، دار الندوہ میں بیٹھ کے سازشیں تیار کی، گھر کا گھیراؤ کر لیا، چراغ زندگی بجھانے کی کوشش میں لگے رہے اور ہر طرح راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی۔ یہ کردار ہے۔ میں اور آپ اپنے کردار پر غور و فکر کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ یہ حضور کا وصف ایک نمایاں تھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب حضور نے جبل صفا پہ صنادید قریش کو بلایا اور ان کو اللہ کی دعوت دینے لگے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔
اس قدر آپ کی صداقت پہ یقین ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر اتنا تمہیں میرے اوپر یقین ہے تو